وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ فیل کی تلاوت آپ نے قبلہ قاری صاحب سے سماعت فرمائی۔ پہلے اس سورت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا ڈالا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس سورت کی 5 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں آپ نے یہ جو الفاظ سنے، ہاتھی والوں کا نام، ان کا مکر و فریب، جھنڈ کے جھنڈ پرندے، مٹی کی کنکریاں، ان کا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جانا، یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس صورت کا پس منظر کچھ ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ پس منظر جان لینا ضروری ہے، اس کے بعد اس صورت کا ترجمہ بالکل آسان ہو جاتا ہے اور تشریح بھی بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم انشاءاللہ سالو کریں۔ یہ تقریباً 525 عیسوی کا واقعہ ہے، آفٹر کرائسٹ۔ یمن کے یہودی حکمرانوں نے، یمن کے اندر ایک علاقہ نجران ہے، وہاں کے رہنے والے عیسائیوں کو قتل کر دیا، شدید مظالم ڈھائے۔ یمن کے یہودیوں نے نجران کے رہنے والے عیسائیوں کو قتل کیا، ظلم و ستم کیے۔ اب یمن کے قریب رومن امپائر کے انڈر حبشہ کی حکومت تھی، اور رومن امپائر کے پریشر کی وجہ سے، اس کی ہولڈ کی وجہ سے حبشہ کے بہت سارے لوگ کرسچن ہو چکے تھے۔ حبشہ وہ ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، یہ افریقہ میں ہے۔ اب حبشہ والوں نے عیسائیوں کی اس قتل و غارت کا بدلہ لینے کے لیے، یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے، حبشہ والوں نے یمن پر حملہ کر دی، اور وہاں پر اریات نامی جنرل کو فوج کا سالار بنا کر وہاں پر ڈپلائے کیا۔ اس فوج میں ابراہہ نامی ایک آدمی بھی شامل تھا، لیکن وہ فوج کا ہیڈ نہیں تھا، ویسے کوئی سینئر آدمی تھا۔
اس ابرہ نے ایسا کیا کہ یمن پر قبضہ ہو جانے کے بعد اپنے جنرل اریات کو کسی طریقے سے قتل کر کے یمن کی علاقائی حکومت سنبھال لی. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ اس پر اچھا خاصا برہم ہوا. قصہ کو تھا اس نے لے دے کے کر کرا کے منت سماجت سے کسی طریقہ مرکزی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو راضی کر لیا کہ مجھے اس علاقے کی گورنری دے دو. یمن کا علاقہ ابرہ کے حوالے کر دیا گیا. ابرہ نے یمن میں ایک بہت بڑا کلیسا، ہیوج چرچ، وہ تعمیر کروایا. اور تعمیر کروانے کے بعد اس نے اس کی طرف دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دینا شروع کر دی. اس کے نوٹس میں دیا گیا کہ مکہ شریف میں ایک کعبہ ہے جسے دنیا کے لوگ بہت مانتے ہیں، اور اس علاقے میں خاص طور سے لوگوں کا رجوع اس کی طرف. اس نے ان قریشیوں کو بھی جو مکہ کے رہنے والے تھے اپنے یمن کا شہر صنعاء، صاد نون عین الف اور حمزہ، اس شہر میں بنائے گئے اس چرچ کی طرف مکہ کے قریشیوں کو بھی دعوت دینا شروع کر دی. ان لوگوں کو کوفت ہوئی. اب ان کے کچھ نوجوان اس کے ہاں آئے. اب یہاں تاریخ کے دو بیان ہیں. ایک بیان یہ ہے کہ جب اس نے ان کے کعبہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور ان کو اپنے کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کی سازشیں کی تو نوجوانوں نے از خود اس کے چرچ کو آگ لگا دی. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ نوجوانوں کو بطور گیسٹ کلیسا میں، چرچ میں ٹھہرایا گیا تھا اور ان کا لالٹین گرا، چراغ جس میں تیل تھا، تو بائی دا وے اس نے آگ پکڑ لی اور چرچ میں آگ بھڑک اٹھی. ان اینی آف دیز ٹو کیسز نجاشی، وہ اپنا کیا نام اس کا، ابرہ، وہ تو پہلے اس تاڑ میں تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تاکہ میں کعبہ پر حملہ کر سکوں. اس کو موقع فراہم ہو گیا. اس نے جھٹ سے 60,000 افراد کی فوج تیار کی. نجاشی کو ریکویسٹ کی کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا ہاتھی تھا نجاشی کے پاس. اس ہاتھی کا اس نے لاڈ سے نام رکھا ہوا تھا محمود. اس سے وہ بھی طلب کیا. 12 ہاتھی اپنے، 13واں ہاتھی وہ. بعض کتابوں میں 9 ہاتھی اور 10واں ہاتھی وہ، اس طرح لکھا ہوا ہے. اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. سینٹرل آئیڈیا ایک ہی ہے. 60,000 کی فوج تقریباً سب نے متفقہ طور پر لکھی ہے. ہاتھیوں کے ٹوٹل 10 ہونے یا 13 ہونے کا اختلاف ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سارا ساز و سامان لے کر اس نے مکہ کا رخ کیا. یہاں جب پہنچا تو اس نے علاقے میں داخل ہوتے ہی وہاں کے جانور پکڑنا شروع کر دی. اب یہ جانور پکڑنا اس علاقے کے لوگوں کی دشمنی میں بھی اور اتنی بڑی فوج کو کھلانے پلانے کا بندوبست کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس نے پکڑ لی. ان کو جب اس بات کی اطلاع ملی دکھ تو ان کو بھی ہوا. ساتھ ہی اس نے مکہ کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے جنگ لڑنے نہیں آیا. میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کا جو کعبہ ہے، تمہارے مذہب کے مطابق جو بھی اس کعبے میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن مل جاتا ہے. مجھے صرف خار ہے، چڑ ہے، دشمنی ہے تو تمہارے اس امن کے دعوے سے ہے. میں وہ تمہارا امن برباد کرنے آیا ہوں. میں نے تمہارا کعبہ گرانا ہے. تمہاری ذات سے مجھے کوئی دشمنی، ناراضگی، کوئی غرض نہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہبی مراکز ہر مذہب والوں کو اپنی ذات سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. تو یہ چھیڑ خانی کا ایک محض طریقہ تھا.
حضرت عبد المطلب نے اس کا اتنا لشکر دیکھا تو گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. آپ اس کے پاس دعا کرنے کے بعد چلے گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا قد کاٹ دیکھا، پرسنالٹی دیکھی، اپیئرنس دیکھی، بڑی وجاہت تھی. کھڑا ہو کے ملا، اپنے پاس بٹھایا، اپنی سیج پر بٹھایا، بڑی عزت دی. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا. اس نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ آپ اتنی وجاہت والے اور ایسے روب دبدبے والی شخصیت ہیں، آپ مجھ سے کعبہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے؟ آپ اپنے اونٹ لینے آ گئے. آپ نے فرمایا کعبہ جس کا گھر ہے وہ جانے، مجھے میرے اونٹ میرے حوالے کر دو. اس نے وہ اونٹ دے دیے اور کعبے پر حملے کی تیاری کی. جب وہ کعبہ کی طرف اپنا ہاتھی لے کر بڑھا، اپنی فوج لے کر بڑھا، تو یہاں یہ بات قابل غور ہے اور واضح کر دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مہینہ محرم شریف کا تھا جب اس نے حملہ کیا. اور حج کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، یعنی وہاں پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہجوم، کوئی رش، کوئی لوگوں کا مجمع ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں حضرت نفیل ایک بہت بڑے نیک آدمی تھے. یہ نفیل وہ ہیں جن کے پوتے حضرت سعید ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بہنوئی ہیں جن کو قرآن پڑھتے ہوئے فاروق اعظم نے دیکھا تھا تو ان سے جھگڑا کیا تھا. سعید بن عمر بن نفیل، تو یہ سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان نفیل کے پوتے ہیں. اور نفیل کے بارے میں اپنے ان کے زمانے کے اعتبار سے کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس کو یہاں ایکسپلین کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. لیکن ان کی ولایت اور اللہ کا مقرب ہونا یہ مسلمات میں سے. نفیل نے ابرہ کے اس ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کے پاس جا کر اس کے کان میں کچھ الفاظ بولے. کان میں کہا کہ اے محمود واپس چلا جا، جہاں سے آئے ہو واپس جاؤ. یہ اللہ کا حرم والا گھر ہے. میں اصل عربی الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں. ابرک یا محمود، اے محمود بیٹھ جا. ورجے راشدن من حیث جئت، رشد و ہدایت کے ساتھ واپس چلا جا جہاں سے تو آیا ہے. فإنک فی بلد اللہ الحرام، تو اللہ تعالیٰ کے شہر حرام میں ہے، حرمت والے عزت والے شہر میں آیا ہوا ہے. جب آپ نے اس کے کان میں یہ بات کہی تو ہاتھی بیٹھ گیا. اب لوگ اس کو اٹھاتے تھے تو وہ اٹھتا نہیں تھا. اگر اس کا رخ مکہ کے علاوہ کسی بھی اور طرف کرتے، رائٹ کرتے تو وہ اٹھنے کو تیار تھا، لیفٹ کرتے اٹھنے کو تیار تھا. یمن کی طرف تو وہ بہت جلدی اٹھتا تھا واپس جانے کے لیے. لیکن اگر اس کو مکہ کی طرف چلاتے تھے، کعبہ کی طرف چلاتے تھے تو اتنا جم کے بیٹھ جاتا تھا کہ انہوں نے اس کے نیچے سلاخیں گزار کر اس کو لفٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں اٹھا. اسی کھیل کے دوران جب وہ ہاتھی کے ساتھ کر رہے تھے، اچانک ان پر مختلف قسم کے پرندوں نے مختلف اطراف سے آ کر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں لے کر اٹیک کر دیا. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے مختلف اطراف سے آئے تھے، مختلف ڈائریکشنز سے آئے تھے. بعض میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر سے اڑ کے آئے تھے. ان کے مختلف حلیے بھی مختلف کتابوں میں مختلف لکھے ہوئے ہیں.
دو کنکریاں پنجوں میں اور ایک کنکری چونچ میں، وہ اوپر سے گراتے تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گراتے تھے تو ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ ہوا ان کنکریوں کو سپیڈ دیتی تھی، اس لیے ترمیہم کا لفظ استعمال کیا گیا، مارتے تھے۔ سارے کی ساری فوج تباہ ہوئی، ایک طرف سے کنکر لگتا تھا، دوسری طرف سے پار ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ بچ گئے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ زخمی اس قدر تھے، ان بھاگنے والوں میں خود ابرہہ بھی شامل تھے۔ وہ واپس صنعاء یمن پہنچ گئے اور یمن کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا حشر دیکھا اور وہاں وہ پہنچ کر مر گئے۔ یہ ان کا پہنچ جانا اور وہاں جا کے مر جانا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے اور قاری کو محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ ہمیں کنفرملی یہ بات ہم نہیں کر لے، لیکن یہ ان کا وہاں پہنچنا یہ بتا رہا ہے کہ شاید اللہ کریم جل شانہ کی پلاننگ میں یہ تھا کہ پیچھے والوں کو بھی عبرت دلائی جائے کہ یہ کس طرح مرے ہیں، اور ان کا مر جانا اور محض بے خبر ہو جانا، وہ اس حد تک ان کی معلومات محدود نہ رہ جائیں، ان کا باقاعدہ مارے جانا ان کو واضح ہو جائے، کنفرم ہو جائے، اور یہ ان میں سے بہت سارے بندے اپنی آنکھوں سے اپنے مخصوص حشر کے ساتھ مرتا ہوا دیکھ لیں۔ یہ میں نے بہت شارٹلی آپ کے سامنے اس سورت کے نزول کا پس منظر پیش کیا ہے۔ یہ جو میں نے 10-12 سطروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تقریباً 5-5 6-6 7-7 صفحات پر پھیلا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں۔ یہ سیرت ابن اسحاق میں بھی ہے، تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی ہے، تفسیر بغوی میں بھی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور علماء ابن کثیر نے لکھا ہے اسنادہ جید، اس کی سند جید ہے، مضبوط ہے۔ اور جمہور علماء کا خیال یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، یہ اس سال کا واقعہ ہے۔ اور وہ جو یمن کہ یہودیوں نے وہاں کے عیسائیوں کو قتل کیا تھا، وہ 525 کا واقعہ تھا، اور چلتے چلتے وقت گزرنے کے بعد یہ جب مکہ پر اٹیک کرنے کی ابرہہ نے کوشش کی تھی تو یہ واقعہ 571 عیسوی کا ہے، 571۔ یہ واقعہ میں نے جید سند کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ایک اور کتاب میں مستدرک حاکم، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کا کچھ پورشن ہے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں، اس کی سند صحیح ہے۔ علماء کا مستدرک حاکم کی حدیثوں کو ایکسیپٹ کرنے کا اور ریکمینڈڈ جاننے کا اصول یہ ہے کہ مستدرک کی اگر کسی حدیث پر امام ذہبی لکھ دیں کہ یہ واقعی صحیح ہے، حاکم نے بھی صحیح کہا ہو اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہو، تو وہ حدیث، اس حدیث کا صحیح ہونا کنفرم ہو جاتا ہے۔ پھر لکھنے والے عام طور پر ریفرنس دیتے ہیں کہ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے اور ذہبی نے موافقت کی ہے، رواہ الحاکم وقال صحیح ووافقہ الذہبی، اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح ہے، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، اس کو سیکنڈ کیا ہے، تو یہ وہ حدیث ہے، یہ اس درجے کی حدیث ہے۔ میں اس کی ایتھینٹسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کا مطالعہ ہے، جو اس حدیث کے بارے میں مختلف کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اس صورت کے بارے میں تفسیروں کی کتابیں، ان کو میری ان باتوں کی اہمیت سمجھ آ رہی ہوگی، میں کس پس منظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبل اصحاب الفیل حتی اذا دنوا من مکہ استقبلہم عبد المطلب وقال لملکہم، جب یہ لوگ پہنچے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تو جناب عبد المطلب ان کا استقبال کیا، انہیں آگے جا کے بڑھ کر دیکھا۔ استقبال کا مطلب ان کو ویلکم کرنا نہیں تھا، یہ عربی میں استقبال کا لفظ آگے جا کے ملنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خواہ احترام کے لیے ہو، خواہ مقابلہ کرنے کے لیے ہو، فیس کرنے کے لیے ہو۔
جاننے بوجھنے انٹرویو لینے کے لیے ہو، عربی میں اس کو استقبال کہتے ہیں۔ یہ وہ استقبال نہیں ہے جو آنر دینے کے لیے آتا ہے۔ ما جاء بک الینا، کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے، میں آپ کے کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب پیچھے ہٹ کر پہاڑ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اس گھر کے ماننے والوں کو تباہی سے تو ہی بچا سکتا ہے، اور میں اس گھر کی تباہی نہیں دیکھ سکتا۔ عبد المطلب کی اس دعا پر اچانک سمندر کی طرف سے بادلوں کی طرح کوئی چیز آتی ہوئی نظر آئی، اور جیسے وہ قریب آئی تو وہ ڈسٹنگوشڈ ہو کر سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ یہ پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ وہ پرندے ان پر چھا گئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ الفاظ میں حدیث کے سنا رہا ہوں، یہ ورڈنگ حدیث کے اندر قرآن کی آیت یہاں کوٹ کی گئی۔ تو پھر ان کے ہاتھیوں کی چیخیں نکلنے لگی، ہاتھی چیخنے لگے، وہ چنگھاڑنے لگے، جو مخصوص لفظ استعمال ہوتا ہے ہاتھیوں کے لیے، چنگھاڑنے لگے۔ اللہ نے انہیں ان پرندوں کے ذریعے سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنوا دیا۔ یہاں یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4025 ہے، 4025۔ یہ اس صورت کا پس منظر تھا۔ اب یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس پس منظر کو ذہن میں آپ جب رکھ چکے ہیں تو اب سمجھ آئے گی کہ اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ وہ سلوک تھا، یہ وہ ہاتھی والے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کے مکر کو اللہ نے رائیگاں نہیں کر دیا، بے مقصد نہیں بنا دیا؟ مکر کیا تھا؟ مکر ابرہ کا یہ تھا کہ اس نے بہانے سے کہ جی ہمارے کلیسا کو جلایا گیا ہے، اس بہانے سے مکہ پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ کیا اللہ نے ان کے مکر کو رائیگاں نہیں کر دیا؟ قید، کاف یا دال، قید کا معنی ہوتا ہے فریب کاری، مکر۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ قریش کے نوجوانوں نے خود آگ نہیں لگائی تھی، وہ آگ بائی دا وے لگ گئی تھی اور اس کو شرارت کا موقع مل گیا تھا۔ اب اس صورت کے بارے میں 3 اہم باتیں ہیں جن کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یا پہلا سوال یہ ہے کہ اس صورت میں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مخاطب کون ہے؟ یہ ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے؟ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، صحیح بخاری میں الم ترا کا معنی لکھا ہوا ہے الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ اور یہ امام بخاری نے خود معنی کیا ہے الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا؟ اسی بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن ہے اور صحابہ میں تفسیر قرآن کے حوالے سے بڑی اہم شخصیت، ان کا قول امام بخاری نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں الم تسمع، کیا آپ نے سنا نہیں؟ تو دونوں باتوں کا مطلب تو ایک ہی بنتا ہے، کیا آپ نے جانا نہیں، کیا آپ نے سنا نہیں۔ اس سنا نہیں کے لفظ سے بعض علماء نے یہ مفہوم لیا ہے کہ گویا یہ واقعہ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں میں اس علاقے میں بڑا مشہور واقعہ تھا، کیونکہ وہ
ریسنٹلی وقوع پذیر ہوا تھا. تو دنیا چونکہ جانتی تھی تو تواتر کے ساتھ کنٹینیوس انفارمیشن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نوٹس میں تھا. تو اس واقعے کے مشہور ہونے کی طرف اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے جانا نہیں یا کیا آپ نے سنا نہیں؟ بیکاز ایوری باڈی ہیڈ ہرڈ اباؤٹ اٹ. پھر علامہ ابن جریر طبری یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ارلی زمانے کی یہ لکھی ہوئی تفسیر ہے اور بیسک تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد کی تمام تفاسیر اور کمنٹریز اس کتاب کی محتاج ہیں. تقریباً سب کا مرجع ماخذ اور اوریجن ہے. اس بیسک کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اس کا معنی. وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ الم تنظر یا محمد بعین قلبک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا؟ یہ بھی اس کا معنی ممکن ہے. کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ نے نہیں سنا، اور کیا آپ نے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا؟ تو یہ کوئی بھی معنی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا اگر مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے اور خدا داد نور سے، اپنے قلب کی روشنی اور بینائی سے اس واقعے کی طرف التفات کرتے ہوئے، توجہ فرماتے ہوئے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے سے اس کی ڈیٹیل کو، اس کی تفصیل کو جانا. اور یہ کہ اس میں خطاب پھر کس کو نکلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. یہ تقریباً 15ویں صدی کی بعض جدید تفسیروں میں یہ خطاب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ قریش کو خطاب ہے. لیکن صحیح بات، پرانی بات، ریکمینڈڈ بات، ایکسیپٹیبل بات، زیادہ محقق بات یہ ہے کہ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے. تفسیر مزری وغیرہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. دوسرے نمبر پر دوسرا سوال اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس صورت کا اصل مقصود کیا ہے؟ یہ صورت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ میسج کیا دینا چاہ رہا ہے؟ محض ایک واقعہ نقل کرنا مقصود ہے یا کسی خاص مقصد کی تکمیل مراد ہے؟ اس میں لیسن کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی دینا مقصود ہے. کیا میرے محبوب اللہ تعالیٰ اگر چڑیوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے تو آپ بھی پریشان نہ ہوں، وہی اللہ ہے جو آپ کے بھی ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا مشن نبھانے کے لیے کسی پریشانی کو اپنے اندر جگہ نہیں دینی. یہ کام اگر ہم ہاتھیوں سے مروانے کا چڑیوں سے لے سکتے ہیں تو آپ تو ہمارے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ علم ترا کا لفظ استعمال فرما رہا ہے. اس علم ترا میں اشارہ ادھر ہی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور حضور کو تسلی دینا چونکہ مقصد ہے تو یہ تسلی حضور کو دی جا رہی ہے. یہ بات بھی اس چیز کی تصدیق اور تائید کرتی ہے کہ خطاب علم ترا کا خطاب نبی پاک کو ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے اندر اور بہت سے حالات، واقعات نازل فرماتا ہے. قرآن کے اندر کئی نبیوں کے قصص، احوال موجود ہیں. ان حالات انبیاء علیہ السلام کو نازل کرنے کی وجہ خود قرآن میں بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک. یہ سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 120 ہے.
اللہ کریم فرما رہا ہے اے محبوب ہم نبیوں کی خبریں، نبیوں کے حالات آپ پر قرآن کے اندر ایکسپلین کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ما نثبت بہ فؤادک، اور ان حالات کو بیان کرنے کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ دل کو مضبوط کرنا گویا کہ اس قسم کے حالات، واقعات، ان کو ڈیٹیل فلی بیان کرنا یا ان کی طرف اشارہ دے کے آگے گزر جانا، ان میں مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانا ہے اور قلب اطہر کو ثابت رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ خطابات سنتے ہیں تو خطابات میں کئی لوگ بعض واقعات بھی بیان کرتے ہیں، نبیوں کے واقعات، ولیوں کے واقعات۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دقیق علمی گفتگو کی جائے تو سمجھنے والے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر سب سے اونچی سبحان اللہ ہوتی ہے۔ تو گویا واقعات بیان کرنا ہر خاص و عام کو ہیلپ کرتا ہے، اور فقیروں، طالبوں اور طریقت والوں کو میرا اصل مقصود ان کی طرف آنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو دقائق کو بھی سمجھتے ہیں، واقعات کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان میں صحابہ کرام جیسے جید لوگ بھی موجود ہیں اور ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ہم جیسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری گائیڈنس قرآن کے حوالے سے دی گئی، اور ایسا ہوتا ہے بعض جگہ پر خطاب نبی پاک کو ہوتا ہے اور حضور کے ذریعے سے حضور کی امت تک میسج کنوے کرنا مقصود ہوتا ہے، بعض کا خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں یا اس قسم کے جو واقعات ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مراد ہی ڈائریکٹلی اور اونلی اینڈ اونلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات کہنا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور کی امت کے دوسرے افراد کو بھی وہ بات پہنچانا مقصود ہوتی ہے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات کیا قرآن میں بیان ہوئے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دل مضبوط کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کا بھی دل مضبوط کرنا، صحابہ کرام کا دل مضبوط کرنا، اور صحابہ کرام میں بھی مختلف قسم کے مراتب ہیں، تو مجاہدین کا دل مضبوط کرنا، مبلغین کا دل مضبوط کرنا، یہ مقصود ہے۔ صوفیاء اپنے مریدین میں بہت زیادہ اولیاء کے واقعات اور حالات بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے تاکہ مریدین کی تربیت ہو، ان کو صالحین کی صحبت کا نام دیا جاتا ہے، فقیروں کی صحبت فراہم کرنا، اس میں بہت زیادہ فیض دستیاب ہوتا ہے، اور مریدین کی تربیت میں یہ چیز بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ خاص طور سے صوفیاء کے ملفوظات، اور ملفوظات کے اندر ان کے ذاتی تجربات، ان کے مرشدوں کے تجربات، اپنے سلسلے والوں کے تجربات، کچھ ان کی کرامات اور واقعات، کچھ ان کے مخالفین کے حالات اور واقعات، ان کا ان کو اپوز کرنا، ان کا ان کو اپوز کرنا، ان کا مقابلہ کرنا اور کامیاب ہونا، کس طرح اس میں سے گزرے، مختلف قسم کی تاریخ کی، ہسٹری کی، مختلف بادشاہوں کی جنگیں، احوال زندگی، ان کے بیان کرنے میں اس میں سے بھی بہت سارے اسباق بندے کو میسر آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں نبیوں کے حالات ہوں، ولیوں کے حالات ہوں، قرآن کے اندر آئے ہوئے حالات ہوں، ملفوظات اور تصوف کی کتابوں میں بیان کیے گئے حالات ہوں، خطابات کے اندر اللہ والوں کے، نبیوں کے، ولیوں کے احوال، واقعات سنائے جائیں، تو یہ بندے کے دل کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں،
بندے کے اندر اگر صوفیانہ باتیں ہیں تو صوفیانہ شوق ابھرتا ہے، اگر مجاہدانہ باتیں ہیں تو جہاد کا شوق ابھرتا ہے، اگر علمی اور تربیتی باتیں ہیں تو علم و تربیت کا شوق ابھرتا ہے۔ پھر اگر ان میں کوئی دشواریاں بزرگوں نے دیکھی ہیں تو خود انسان کو دشواریوں کے سامنے ثابت قدم رہنے کا سبق ملتا ہے۔ تو اسی تناظر میں اس سارے جو میں نے قرآن کے اندر بہت سارے حالات اور واقعات کا اشارہ دیا ہے، اسی تناظر میں ہم جب سورۃ الم تری کیف کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور رضوان ان کا جو حوصلہ بڑھانا وہ مقصود ہے۔ تو اگرچہ ڈائریکٹلی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا۔ ایک اور بھی اس کی وجہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا مکہ شریف کے اندر راستہ ہموار فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کرنے والے تھے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہاں کے یہودیوں کے 2 قبیلوں کے آپس میں حضور کے پہنچنے سے پہلے جنگ ہوئی تھی، اور اس میں بہت ساری قتل و غارت کے ذریعے سے یہودیوں کے دونوں قبیلوں کے بہت سارے بندے ضائع ہو چکے تھے۔ تو گویا مدینہ شریف میں حضور کے ہجرت کر کے جانے سے پہلے مدینہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا، اور مکہ شریف میں آپ کے پیدا ہونے کے وقت اور آپ کی بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا۔ اس چیز کو امام رازی نے ارہاس کے لفظ سے تعبیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارہاس تھا۔ نبی جو نبوت کے اعلان کے بعد خرق عادت دکھائے اسے معجزہ کہتے ہیں، جو خرق عادت ولی کے ہاتھ سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو خرق عادت نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس بولتے ہیں، الف را ہا الف صاد، ارہاس۔ تو اس کو امام رازی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارہاس لکھا ہے۔ میں نے امام رازی کا ایک حوالہ دیا، اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا ارہاس تھا کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کا یہ کمال ظاہر کیا گیا تھا۔ بعد میں بہت پیچیدگیاں، مشکلات، امتحانات ان کا سامنا ہوا، لیکن بہت بڑا زور جو تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مشرکین مکہ پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مدد کرنے والے بت نہیں ہوتے، مدد کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ وہ لات منات وغیرہ کو مانتے تھے، لیکن آپ پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے کس سے دعا کی تھی؟ اللہ سے۔ اپنے اونٹ مانگ کر کعبہ کس کے حوالے شو کیا تھا؟ اللہ کے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے لیے توحید کا ان ایڈوانس پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا گیا تھا، ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کیا گیا تھا۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ الم ترا، اس میں خطاب ڈائریکٹلی کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اور دوسرا، اس کلام کا اصل مقصود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا، صحابہ اکرام کے دلوں کو مضبوط کرنا، اور اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات واقعات بھی، اور صوفیاء کی ملفوظات کی کتابوں کا بھی میں نے یہاں پر وہ حوالہ دیا کہ یہ ساری باتیں ایک ہی تسلسل سے تعلق رکھتی۔ تیسری بات یہ ہے، ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ چپ کر کے جا کے دعا کر دی اور اپنے اونٹ مانگنے چلے گئے۔ اس کا ایک پہلو تو وہ تھا جس پر آپ لوگوں نے بھی سبحان اللہ کہی کہ مجھے میرے اونٹ دے دو، کعبہ جانے اور کعبہ کا رب جانے۔ لیکن ہر ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کی سوچ کیسی، کسی کی سوچ کیسی۔
یہ اس صدی 15ویں صدی کا ایک سوال اٹھا ہے، یہ جدید لوگوں کا ایک سوال ہے، یہ اورینٹلسٹ سوال ہے، میں نے تھوڑا سا اوپن کر دیا بات۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ تو خدا نخواستہ عبد المطلب کی پھر بے ادبی ہو جائے گی کہ اتنی بڑی شخصیت، اور اسے کہیں کہ میرے 200 اونٹ میرے حوالے کر دو۔ اب یہ اپنی اپنی سوچ ہے، آپ نے کیا سوچا تھا میرا یہ ایڈریس سن کر کہ اس میں عبد المطلب نے اللہ پر اپنا توکل ظاہر کیا، لیکن سوالیہ ذہن رکھنے والے نے الٹا سوال کر دیا کہ انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ جو دعا کی تھی اور پھر دعا کے بعد ادھر گئے تھے، دعا کیے بغیر نہیں گئے تھے، تو دعا کر کے ادھر جانا ان کا اپنی دعا کے اوپر وثوق اور یقین ظاہر کر رہا ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اور یہاں حدیث یاد رکھ لیں، نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو ڈٹ کے مانگو، ایسا نہ ہو کہ ان شئتا، اگر تم چاہو تو مجھے دے دو، اگر نہ چاہو تو نہ دو۔ ایسی دعا نہیں، ڈھیلی ڈھالی دعا نہیں مانگنی چاہیے، تم کسی کمزور سے تھوڑا ہی مانگ رہے ہو، ڈٹ کے مانگو۔ اور جب لوگ ڈٹ کے دعا مانگتے ہیں، اور ڈٹ کے مانگنے کا طریقہ جن لوگوں کو آتا ہے، یہ روحانی مسئلہ ہے، وہ پھر اپنی دعاؤں پہ اعتقاد بھی بڑا مضبوط رکھتے ہیں۔ پھر ایک ساتھ ایک اور ملانے والی چیز بھی ہے، دعائیں تو نبیوں نے بھی کی ہیں مگر پھر بھی جنگ لڑی ہے، تو آپ نے دعا کیا مگر جنگ نہیں لڑی، فرق نکل آیا نا، ایک نئی کنفیوژن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبیوں پر جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں نا، جنگ بدر ہو، احد ہو، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جنگیں ہوں، یہ اس وقت انہوں نے جنگیں لڑی ہیں جب ان پر جہاد فرض تھا، اور عبد المطلب نہ نبی تھے بلکہ وہ زمانہ فترت کے تھے، تقریباً 500-600 سال سے اس علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، ان پر جہاد فرض نہیں تھا، وہ خود اس علاقے کے حکمران بھی نہیں تھے، جہاد تو حکمران کے انڈر ہوتا ہے نا، ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی، زمانہ فترت، جہاد کا فرض نہ ہونا، حکومت کا ہاتھ میں نہ ہونا، یہ ساری باتیں ہیں جو بڑی مضبوطی سے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہیں کہ ان پر ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا اور 60,000 لشکر سے ٹکرا جانا یہ ان پر لازم نہیں تھا۔ ایسے حالات میں ان کا صرف دعا کر دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ان کی غیرت دینی جو تھی اور کعبہ کی حفاظت کے بارے میں ان کا غیور ہونا جو تھا وہ اس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حوالے کرنے میں اس قدر وہ مضبوط تھے جس کا مظاہرہ آپ سن رہے ہیں، اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لہٰذا اس پر ضمناً اور کوئی سوال اب نہیں اٹھ سکے گا۔ پھر آپ کی روحانی شخصیت ہونا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا، اپنی دعا کے اوپر وثوق ہونا، اس کو ایک اور چیز سے بھی ہیلپ مل رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں تھے۔ آپ ابھی سن کر آئے ہیں کہ حضرت نفیل جنہوں نے ہاتھی کے کان میں کہا تھا، یہ کون بندہ ایسا کام کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں ہاتھی کو کہوں گا، ہاتھی سن بھی لے گا، ہاتھی سمجھ بھی لے گا، ہاتھی عمل بھی کرے گا۔ یہ وثوق تھا کہ نہیں تھا؟ آپ لوگوں نے اس کو محض ایک واقعہ سمجھ کے اپنے کانوں سے ادھر سے داخل کیا ادھر سے نکال دیا؟ نہیں، ایسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کو غور کرنا ہوگا۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ نفیل اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، اور انہوں نے جو ہاتھی کو کہا تھا کہ بیٹھ جا، واپس چلا جا، یہ کعبہ اللہ کا عزت والا مقام ہے، یہ شہر حرام ہے، یہ عام آدمی باتیں نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت عبد المطلب
اپنے زمانے کے اعتبار لحاظ سے جو بھی اس زمانے میں جس چیز کو بھی اچھائی سمجھا جاتا تھا، صحیح دین جس کو سمجھا جاتا تھا، اس دین پر قائم تھے. اسی لیے انہوں نے دعا کسی بت سے نہیں کی، اللہ سے کی ہے. اور کعبے کے بارے میں اپنی غیرت ایمانی کا مکمل مظاہرہ کیا ہے. یہ دعا کرنا اور گڑ گڑا کے دعا کی ہے. وہ الفاظ آپ پڑھیں، آپ نے وہ تقریباً 8 شعر ہیں کتابوں میں جو آپ نے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے وہ شعر عرض کیے تھے. ان لکل الہ حلالا فمنا حلالک، یہ ایک شعر مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ. اللہ معبود کی اپنی ایک حرم گاہ ہوتی ہے، اپنی حرم گاہ کی حفاظت فرما. لا یغلبن محالہم ابدا محالک، ان لوگوں کے حربے تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آنے چاہیے. اللہ فإن فعلت فأمر ما بدا لک، اور اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے کہ لوگ تیرے کعبے پہ حملہ کریں تو پھر تو اپنی مرضی کر لے. ہم نے اپنی ریکویسٹ تیری بارگاہ میں عرض کر دی. تو اب سوچ اپنی اپنی ہوتی ہے. اس بات میں ہمیں تو ان کی غیرت ایمانی نظر آ رہی ہے، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ، ان کی روحانیت، سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو گویا یہ دو بندے ایسے ہیں جن کی یہ دونوں کام، دونوں باتیں روحانی لوگوں والی ہیں. اللہ کے ولی ایسی باتیں کرتے ہیں. جناب عبد المطلب نے یہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس پر ایک سوال کیا گیا ہے مستشرقین کی طرف سے. میں نے اورینٹلسٹ پہلے بھی لفظ بولا ہے ان کی طرف سے کہ یہ تو گویا کہ بے ادبی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وہ ہٹ کے بیٹھ رہے تھے. تو جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے یہ ان کی اس سے بے ادبی ثابت نہیں ہوتی، اس سے ان کی شان اور عظمت ظاہر ہو رہی. اور یہ ہمیں معذرت کے ساتھ یہ لفظ بولنا پڑا ہے، ورنہ بے ادبی کا الزام دینا بھی یہ تو عام ایک خطیبانہ سا جملہ ہے. اس بات میں سے بے ادبی نکال لینا، یہ کوئی علمی آدمی کو یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے کہ اتنی سی بات پہ بے ادبی کا پہلو کھینچ کے پھر کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں لکھ دے. تو یہ کوئی ایسی سمجھداری والی علمی شخصیت والی یہ بات نہیں. پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. وہ چاہے جائے کہ یہاں تو بڑی نیوٹرل سوچ ہو، تب بھی ہمارے ترازو کا پلڑا ادھر کو جھک رہا ہے کہ ان سے ان کی جو غیرت ایمانی ہے وہ ظاہر ہو رہی. جتنی میں نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کے اینڈ پہ میں آپ کو اس پوری صورت کا خلاصہ، پہلے میں نے ترجمہ پیش کیا، وہ میں ابھی آپ کو اس کا جو مفہوم بنتا ہے تفسیری ترجمہ وہ رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب تک ہم نے عرض کیا ہے اس کا خلاصہ ہے: نمبر 1 سورت کا ترجمہ، نمبر 2 اس سورت کا پس منظر، نمبر 3 اس سورت کے بارے میں 3 اہم ڈسکشنز. وہ 3 ڈسکشنز کیا ہیں کہ الم ترا میں خطاب کس کو ہے، نمبر 2 اس سورت کا مقصود اور نازل کرنے کا اصل پرپز وہ کیا ہے، اور نمبر 3 جناب عبد المطلب نے اس فوج کا مقابلہ کیوں نہ کیا، ان کے سامنے ڈٹ کیوں نہ گئے. ان تینوں باتوں کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب سورۃ فیل کا تفسیری خلاصہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم جل شانہ نے جو پوری سورت نازل کی ہے، اس کا لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمارے تفسیری الفاظ بھی اس کے اندر ایڈ کیے ہوں گے. اس مفہوم اور ساری گفتگو کے بعد اس کا نچوڑ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے: اے محبوب، اس معروف ترین واقعہ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تھا. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ الفاظ میں نے کہاں سے لیے؟ لوگوں سے
اس واقعے کے مشہور ہونے کی وجہ سے سن رکھا ہو یا اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ دی ہوئی صلاحیت اور نور نبوت کے ذریعے سے اس واقعے کو جان لیا ہو، تو اس کا مفہوم جو الٹیمیٹلی ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اس معنی میں آ رہا ہے۔ اے محبوب، اس معروف ترین واقعہ کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تھا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری منصوبہ بازی کو دھڑن تختہ نہیں کر دیا اور ان کے لشکر جرار اور بھاری بھرکم ہاتھیوں پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے؟ وہ پرندے ان پر پکی مٹی کی پتھر نما کنکریاں مارتے رہے حتیٰ کہ انہیں کھائے ہوئے چھان بورے کی طرح ملیا میٹ کر دیا۔ یہ اس آیت کا، اس سورت کا 5 آیتوں کا مختصر سا بیان تھا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس سے حاصل ہونے والے مقاصد اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔